السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 144 سے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ تو جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا، لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے ایک اظہار کے طور پر اوپر کو دیکھنا ہو، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف یا آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بے ادبی۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے۔ اس سے آگے اوپر یا دائیں یا بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو جائے نماز کے اندر کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگیں، یا پھر سامنے وال پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس لیے پریفریبل کیا ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا کہ اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا۔ تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یہ جو تیرا پسندیدہ ہے۔ You will be pleased، حکم آنے والا ہے، اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ ولی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وہی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور صرف منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے۔ اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ شطر۔ اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو، یعنی جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا جو طرف بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف منہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبہ ہی کی طرف منہ کرے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب۔ اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا۔ پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف، خواہ تم جہاز پر ہو
یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو, کسی سبمرین میں ہو, کسی بھی جگہ ہو, تو کیا کرو, نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وحیثما, حیثما سے مراد صرف اپنا گھر نہیں, گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, جہاں کہیں بھی ہو. حیثما کنتم, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فولوا وجوہکم شطرہ, تو اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو. یہ ہے اصل حکم. لہذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے. اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی, الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے. ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں, اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے, نہ چاند, نہ ہی کوئی درخت, نہ اس کا سایہ, نہ مشرق نہ مغرب, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی, یعنی پھر اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے ادھر منہ کر لیا. جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی, آپ کو ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے, وہیں اللہ کی ذات. یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو بھی تم قریب سمجھو قبلے کی رخ کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں. مثلا یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں, سعودی عرب وغیرہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, تو جہاز کا رخ جب اس طرف کو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں, تو اس صورت میں پھر یہ آیت اپلائی ہوگی, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ جب اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھے, کیونکہ یہاں تاکیدی حکم اور بار بار دہرایا گیا, جیسے کہ آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے. ہاں, نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی وہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے. اب اس میں یہ کہ مثلا ہم اپنے شہر میں ٹریول کر رہے ہیں, ہم گاڑی روک سکتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں, تو وہ صرف سستی کے مارے کہ اب کہاں روکیں, کیسے روکیں, ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز, تو یہ ٹھیک نہیں. تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں, آپ خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا. لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے بھائی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں نماز شروع کر چکے ہوتے ہو, کہتے ہیں آپ اپنا رخ صحیح کریں, رائٹ یا لیفٹ کو مڑ جائیں, تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے. اس میں پھر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلے کے تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے, اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کو پھیر لیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا. وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا. انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں, جبکہ وہ رکوع میں تھے, کھڑے بھی نہیں تھے, رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا. اور اسی جگہ کا نام مسجد قبلتین ہے. آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی. اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں, ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسا اتباع تھا. ممن ينقلب على عقبيه, آج ذرا گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھیے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجیے اچھا ذرا میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پلٹوں, تو اس وقت آپ کو ایڑیوں پر ہی گھومنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا, مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے, ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا, جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں اس نے جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً
عمل کر لیا کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے، اور اسی کا نام اتباع ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ آیت 143 میں آتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے۔ یہ جو ینقلب ہے نا، یہ پلٹنے کو کہتے ہیں، اور عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پلٹ جاتا ہے۔ اور پلٹنے کے لیے عربی میں لفظ رجع بھی آتا ہے، اسی سے لفظ رجعت پسند نکلا ہے۔ رجعت پسند کس کو کہتے ہیں؟ بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شخص بیکورڈ ہے۔ آج کے دور میں بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کرے، حالانکہ یہاں پر بیکورڈ کس کو کہا گیا ہے؟ جو رسول کا اتباع نہ کرے۔ رسول کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا، اس نے نہیں اتباع کیا، فالو نہیں کیا۔ کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا۔ وہ رسول کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلا، بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا، اس نے رسول کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ پچھلی طرف ہی رخ رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام روشنی لایا ہے، اور اسلام سے پہلے کیا تھی؟ جہالت تھی۔ تو اس جہالت پر قائم رہنے والے دراصل بیکورڈ ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے بیکورڈ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، قبلے کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ پھر جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اسی کی سمت کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مراد یہود و نصارہ ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ، یعنی وہ حکم حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا، اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا۔ انہیں پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی، اور ان نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ کیا لکھایا تھا میں نے؟ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے بھولنا، اور دوسرا ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے بچوں کے گھر میں؟ آپ دیکھیں، ہم ان کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یا جس کسی کو بھی ہم نے کوئی کام اسائن کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی اسے سب پتا ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، أَتَيْتَ، تم لاؤ، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس لاؤ، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے، کچھ دین کے شاعر ہوتے۔ قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کسی پریشر میں اور دباؤ میں آ کر آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا۔
وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا۔ صخرہ وہ چٹان ہے نا جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی، اور اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم میں سے آ گیا، وہی آ گئی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی تب البتہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس پہچان میں، مسلم امہ کی پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، انہوں نے مخالفت میں اس کو قبلہ بنا لیا تھا، یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آگے بھی انشاءاللہ چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے، یعنی انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ مکہ میں ہے، ببکۃ، مبارکن جو بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے، مقرر اور طے شدہ بات ہے کہ خانہ کعبہ ہی تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک عبادت کا ایک رخ ہے، قبلہ ہے۔ لیکن جہاں اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اصل دین سے اختلاف کیا، بھٹک گئے، راستہ گم کر گئے، دور نکل گئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، اور قبلے کے رخ کی پابندی کرنا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم اور ایک توحید کا سبق عام کرنا ہے، ایک ڈسپلن بھی سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر یہ ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان حجر اسود کو پوچھتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کرتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف، تو شاید وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، نہ کہ اس گھر کی۔ وہ صرف کس لیے ہے؟ ایک ڈسپلن کے لیے، تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ظالم شمار ہوگا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے نا۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، کیا دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہی وجہ ہے عموماً آپ دیکھیں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، تو کسی نے اگر کوئی کپڑا پہنا تو فوراً پوچھتے کہاں سے لیا تھا، کیوں پوچھتے ہیں؟ کچھ پکایا ہو تو یہ کیسے پکایا، ریسیپیز کتنی زیادہ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور بھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے، کیوں یہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو کوئی کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، جہاں کوئی جا رہا ہے وہیں چل پڑے۔ اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کہیں تو وہ وہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہیومن ویکنس ہے۔ تو عموماً ہم جب علم نہیں رکھتے تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہتے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ۔ اور بھی کتنا عام ہے یہ کہنا کہ چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں، زمانے سے ہٹ کے نہیں چلنا۔ ہم اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے نا، انسان جب آپ وہی کر رہے ہیں سب لوگ جس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کس کو فالو کرے، لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو؟ حق کو۔ اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے
तुम्हें पढ़ा किस लिए, जाना किस लिए? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आपने भी इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इसके बाद कि आपके पास अल इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? कुरान और सुन्नत का इल्म, वही का इल्म, ये इल्म असली इल्म आ गया, तो फिर आप भी जालिमों में शुमार हो। तो हम सब के लिए से बहुत बड़ा सबक है, और वो क्या है कि हक की पैरवी जिंदगी का उसूल होना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात नहीं। और ये चीज़ इंसान के लिए बड़ी इम्तिहान बन जाती है बाज़ औक़ात। आप कुछ करना चाहते हैं, आपके माँ बाप कुछ और चाहते हैं आपसे, आप कुछ करना चाहते हैं, शौहर कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, सोसाइटी का प्रेशर कुछ और होता है। फिर इंसान क्या सोचता है कि ये सारे जो कुछ कर रहे हैं यही ठीक होगा, यही ठीक है, अब मैं एक 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाऊँ और मैं एक इधर चलूँ, एक बड़ा मुश्किल है। तो एक तरफ है कंफर्ट और एक तरफ है उसूल। और वो हदीस भी आपको याद होगी बुखारी की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, तुम में से कोई शख्स मुसलमान हो नहीं सकता, मोमिन हो नहीं सकता, जब तक कि उसकी ख्वाहिशात, डिजायर्स उस चीज़ के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया। तो पैरवी किसकी करनी है? एक तो अल इल्म की, और अल इल्म में सिर्फ कुरान नहीं जो वही के जरिया है, बल्कि उसके साथ साथ वो भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि इसमें तो आप देख रहे हैं क़िबले की तब्दीली का वाज़ेह मकसद क्या था, किस चीज़ का टेस्ट? मय्यत्तबिर रसूल, रसूल के इत्तिबा का टेस्ट, इत्तिबा सुन्नत। किताब भी आपको इसीलिए पढ़ाई थी कि आपके अंदर इस बात का एहसास उजागर हो कि एक तरफ कुरान की तालीम अहम है, तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अहम है। क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते थे, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से बातें नहीं करते थे, आप वही बताते थे जो वही के जरिए आता, और आप उसी की पैरवी करते जो अल इल्म में से होता है। लिहाजा हमारे लिए क्या लाजिम है कि हम ज़माने की नहीं, रसूल की पैरवी करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहूद पर अल्लाह की नाराज़गी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने रसूल की पैरवी नहीं की थी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग कि जिनको हमने किताब दे रखी, यहाँ मुराद किताब से तौरात है, यारिफूनहु, वो उसको पहचानते हैं, किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दे नो हिम, और मारिफत कैसा इल्म होता है? किसी चीज़ को उसके आसार, अलामात और हालात से पहचानना, इरफान इसी से। यारिफूनहु, वो पूरी निशानियां देख रहे हैं आप में, सारे हालात देख रहे हैं, और ये जो तब्दीलियां आ रही हैं इनको भी देख रहे हैं। तो जिन्हें हमने किताब दी है, उस किताब से पढ़कर ये पहचान चुके हैं कि ये वही नबी है, और इस तरह पहचानते हैं कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। बेटे को पहचानना किसके लिए मुश्किल होता है? एक नाबीना माँ जो होती है ना, जो देख नहीं सकती, वो भी अपने बच्चे को पहचान लेती है। किससे? उसकी खुशबू से, उसके आसार से हाथ लगा के, और एक खास फीलिंग होती है। यानी यही मारिफत होती है कि किसी चीज़ की ऐसी गहरी समझ और पहचान कि जिसमें इंसान धोखा ना खाए। तो वो इस तरह पहचानते जैसे कोई अपने बेटे को पहचाने। अच्छा, बेटे का जिक्र किया गया है, बेटी का नहीं किया गया। इसकी एक वजह तो यह है कि जब बनी इसराइल कहा तो उसमें सिर्फ बेटे नहीं मुराद थे, इब्न कह के बेटियां खुद बखुद बीच में आ जाती है। वाज़ मुज़क्कर का सीगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को ले लेता है। इसको कहते हैं सीगा तग़लीब, यानी गालिब चीज़ जो है उसका जिक्र करके तो दूसरी चीज़ को उसमें ज़म कर दिया जाता है। तो ये ऐसा पहचानते जैसे आप अपने बेटों को पहचानते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि कुदरती तौर पर इंसानों के अंदर बेटों की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ दी गई। अगर यहाँ यह कहा जाता है वो ऐसे पहचानते जैसे अपनी बेटियों को पहचानते हैं, तो बात ज़रा कम लगती। और अबना का लफ्ज़ है वो जैसे चिल्ड्रन के मानों में भी आ सकता है। वो इन्ना फरीक़म मिनहुम, और इनमें से एक ग्रोह, और वो ग्रोह है इनके स्कॉलर्स का ग्रोह, लयक्तुमूनल हक़्क़, अलबत्ता हक़ को छुपा देता है, कवर कर देता है, डिस्क्लोज नहीं करता। दे कंसील द हक़ वहुम यालमून, हालांकि वो जानते होते, उनको पता होता है, फिर भी वो नहीं बताते। क्यों? लोगों को पता चल जाएगा, और फिर अगर लोगों को हक़ का पता चल गया तो हमारे पीछे नहीं आएंगे, हमारी पैरवी नहीं करेंगे, हक़ की पैरवी करेंगे। तो फिर हमारी बड़ाई में फ़र्क आ जाएगा। मुश्किल ये थी उनकी। और फिर ये बात भी है कि ये ज़्यादा बड़ा जुर्म होता है इंसान एक चीज़ को पहचान ले और उसके बाद उसको न माने। वैसे इंसान भी अजीब चीज़ है, जब दिल अंधा हो जाता है ना तो कुछ नज़र नहीं आता। अब देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने आग में फेंका, और अपने हाथों से जलाई हुई आग में, और ख़ुद अपने हाथों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका, और उनके जिस्म पर जो रस्सी थी जिससे उनके हाथों और पाँव को बांधा गया था वो जल गई, मगर इब्राहीम नहीं जले। तो ये वो अपनी आंखों से देख रहे थे, इसके बावजूद क्या उन्होंने मान लिया? नहीं माना। तो जो नहीं मानने वाले होते उनके पास आप हज़ारों निशानियाँ और दलीलें लाएं, वो नहीं मानते, क्योंकि दिल अंधे हो जाते। और जब किसी का दिल अंधा हो जाए तो फिर हक़ उसको नहीं दिखाई देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, हक़ तेरे रब की तरफ से है।
यानी किबले की तब्दीली का हुक्म तेरे रब की तरफ से आया है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस आप हरगिज ना हो शक करने वालों में से। जो चीज अल्लाह के पास से आई है वही हक और सच है, और उस पर ईमान लाना वाजिब है। ईमान ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई शक ना हो। ईमान वो होता है जो शक से खाली हो, क्योंकि शक जो है वो ईमान की नफी करता है, शक ईमान को खा जाता है। ईमान के बाद एक और दर्जा होता है इत्मीनान का। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह ताला आप मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवलम तुअमिन, क्या तुम्हारा ईमान नहीं? कहा बला, का ईमान है, मानता हूँ, कोई शक नहीं, होगा ऐसे, सच है जो तू कहता है। बोला कि लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। तो ये जो दिल का इत्मीनान है ये एक अगला दर्जा होता है। पहले इंसान ज़बान से कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगता है, फिर निशानियाँ देखता है, फिर इल्म हासिल करता है, फिर अगला दर्जा आ जाता है और होता है इत्मीनान क़ल्ब का। तो दर्जे तो फिर ईमान के बहुत है, इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन ईमान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई शक ना हो। जो मेरे रब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, हाँ मुझे समझ आए या ना आए। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, और हर एक के लिए कोई ना कोई रुख है, समत है, जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। हर एक का कोई ना कोई गोल है। यहाँ कुल्लिन से मुराद हर इंसान है, यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, ये सिर्फ रिलीजियस पीपल नहीं है। हर शख्स जो दुनिया में है उसका किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट है, दीनी या दुनियावी। कुछ लोगों के गोल्स दीनी होते हैं, दीन में उनके कुछ गोल्स होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दीन में कोई चीज नहीं है उनका गोल, सिर्फ दुनिया ही से मुतल्लिक गोल्स होते हैं उनके। अब देखिए कि जितना जितना लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो देते हैं कि हम ऐसे हैफेजर्डली काम ना करें और ब्लाइंडली ना चलते जाएं, बल्कि हम अपने कुछ टारगेट्स मुकर्रर करें, कुछ डेली टारगेट्स हों, कुछ वीकली हों, कुछ मंथली हों, और कुछ अपने लाइफ के एम्स हों, गोल्स हों, और फिर इंसान उनके लिए काम करे। और हर एक के लिए ऐसा होता है। कुछ लोग तो सोच समझ के प्लान करके कुछ अपने गोल्स मुकर्रर करते हैं कि मुझे ये काम इतने अरसे में कर लेना है, ये डिग्री हासिल करनी है, शादी करनी है, फलां करना है। हर एक ने अपने अपने गोल्स बना रखे होते हैं, कुछ दीनी होते हैं, कुछ दुनियावी होते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भी बनाते तो दिल में कोई ना कोई चीज उनका मकसद मतलब होती है। जैसे वो जानवरों की सतह पे जीते हैं तो आपने देखा होगा कि जानवरों के अंदर भी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। उनके गोल्स क्या होते हैं? उनकी ख्वाहिशात की तकमील। तो कुछ लोगों ने अपने गोल्स क्या मुकर्रर कर रखे? डिजायर्स, बस उनके जो दिल में आता है उसी को अपना मतलब समझते हैं और उस मतलब के पीछे दौड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे ऊपर आगे उठकर सिर्फ दुनिया के लिए अपने कुछ गोल मुकर्रर करते हैं। कुछ लोग उससे भी आगे उठकर अपनी आखिरत के लिए कोई गोल मुकर्रर करते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गोल तो हर एक का कोई ना कोई होगा, कोई डायरेक्शन, कोई रुख जिंदगी का होगा। वलिकुल्लिन वजहतुन, हर एक का एक सेंटर ऑफ लाइफ है। हुवा मुवल्लीहा, उसी की तरफ मुंह किए हुए, उसकी दौड़ उसी तरफ। जैसे कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उसका गोल क्या है या उसका मकसद और मतलब क्या है? अल्लाह की रजा, लिहाजा वो मस्जिद की मोहब्बत में जीता है। और इस जुमले को इतने मजाकिया अंदाज में कहा गया कि बहुत से लोगों ने चिढ़ के मस्जिद को अपना गोल ही नहीं बनाया, उन्होंने उसको अपना रुख ही नहीं बनाया, वो बाजारी रुख काफी है उनके लिए। फरमाया कि वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, और जिसका जो रुख होगा वो उसी की तरफ रुख करेगा। जो जिसका इंटरेस्ट होगा, जिस चीज से उसको मोहब्बत होगी, वो उसी की तरफ पलट पलट के बार बार जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे एक माँ की जिंदगी में उसका गोल क्या होता है? उसका बच्चा, उसकी सारी दिलचस्पियां उसी के साथ, सारे प्रोग्राम, प्लान, हर चीज उसकी बनती है किसके मुताबिक? उसको सामने रखकर। अगर नहीं तो होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ क्या है? वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? नेकियों में दौड़ लगाना। फस्तबिकु का मतलब क्या है? जल्दी करो, तेज चलो, दौड़ो, दौड़ लगाओ, रेस। किसमें? खैरात में। एक खैर नहीं, कई खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो। ऐनमा तकूनु, जहां भी तुम होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम सबको ले आएगा इकट्ठा करके, ताकि हश्र करके अमाल का हिसाब दिया जा सके। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज पर कादिर है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके, वो जहां भी होगा ले आएगा। तो इससे सबक क्या मिलता है हमें? कि हम अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद बनाएं और उसके लिए कैसे भी कोशिश करें, बहरहाल अल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं, जाना अल्लाह की तरफ, पलटना उसी की तरफ, इकट्ठे वहीं होना है, जज़ा वहीं से मिलेगी, नतीजा वहीं सामने आएगा। इस मौके पर आप सबसे ये कहूँगी कि आप अपने बारे में सोचिए कि आपके क्या गोल्स हैं, आपका सेंटर ऑफ लाइफ क्या है, आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है,
آپ کے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہے، آپ کی ساری دلچسپیاں اور شوق کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، فزیکلی اس چیز کے پاس نہ بھی ہو تو آپ کا دماغ اور آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور امیجنیشن جو ہے وہ وہیں پر ہی رہتا ہے. آپ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جو سینٹر آف لائف، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ ہمیشہ کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کا سینٹر آف لائف ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وہ کسی بھی حال میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، دنیا کے کام کاج کرے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور پھر دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اور یہی حال ہر انسان کا ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں دماغ اٹکا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپریری ہوتے ہیں، کچھ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ کے اس سے آگے کے. تو اس سے آپ ریلیٹ کریں پھر قبلہ کو، کہ قبلے کا مقرر کرنا کیوں اہم ہے اور اسی قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ سینٹر ہے، ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے پھر کیا حکم ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی تمہارا دل وہیں اٹکا ہوا ہو. اور قبلہ سب سے زیادہ کس وقت یاد آتا ہے ہم کو؟ نماز میں. تو گویا وہ سمبل ہے کس کا؟ اللہ کی یاد کا. کچھ بھی کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لیکن کیا کرو؟ اینما تکونو، کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو لے آئے گا. تو جہاں بھی تم ہو تمہارا رخ اور دھیان قبلے کی طرف ہو. کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے یہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو بھی کرو گے اس کو پتا ہے. اب یہ بات دوبارہ آئی ہے، تکرار ہو رہی ہے، کس لیے؟ تاکید کے لیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تیسری بار جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم کس لیے ہے کہ گھر کے باہر جہاں بھی تم جاؤ. خرجتا کا کیا مطلب ہے؟ نکلنا، یعنی اپنے گھر سے، اپنے جائے قیام سے نکل کے کہیں بھی تم جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی دوسرے شہر یا ملک میں جاؤ، ہر جگہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ رکھو. تمہارا سینٹر آف لائف وہی رہے، تمہارے دل میں بار بار اللہ کی یاد آتی رہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم سب ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم سب اپنے رخ اسی کی طرف کرو. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکون ہو، للناس، لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، اگینسٹ یو، حجتن، کوئی آرگیومنٹ، لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں کہ یہ کیسے مسلمان ہے. کہیں تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو جو شخص مرکز عبادت کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، پھر وہ کہیں کبھی نہیں. تو قبلے کی پابندی جو ہے استقامت بھی سکھاتی اور انسان کے رخ کو متعین کرتی. تو یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو ویسے کرتے رہیں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منفی پروپیگنڈا تمہارے خلاف ہوتا ہی رہے گا، وہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈر کے تم اپنا رخ ان کے قبلے کی طرف نہیں کرو. وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف. تو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کبھی قبلے کی طرف رخ کرتے تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا. اور کیا کہتے کہ یہ آخری نبی نہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کا قبلہ صرف بیت اللہ ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں اس تکرار کی، کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو کعبہ ہی کی طرف رخ کرو. نمبر 1، لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں. نمبر 2، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. نمبر 3، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ فوائد ہیں ایک مرکز کے، کیونکہ نماز کی یاد جو ہی آئے گی تو قبلہ فوراً سامنے آئے گا. یعنی بات تو قبلے کی ہو رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ خود کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے نا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے لیے اس کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تمہیں میں سے، یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یا جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا۔ فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر۔ اب دیکھیے اگر یہ حکم اتنی تاکید سے نہ دیا جاتا، اور آج مسلمان کبھی چلے جاتے خانہ کعبہ اور کچھ چلے جاتے حج کے لیے کہیں اور بیت المقدس، اور وہاں تو جانے کی ویسے اجازت نہیں، سب کو سب جا ہی نہیں سکتے، تو اس سے مسلمانوں میں کیا ہوتا، ڈویژن ہو جاتی، ڈیوائڈ ہو جاتے، یونٹی نہ رہتی۔ تو یہ یونٹی اللہ کا احسان ہے۔ چلے کہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک زبردستی کی یونٹی تو ہے نا، چاہے کچھ بھی کرے نماز کے لیے تو سب کو ادھر ہی منہ کرنا ہے، تو دن میں 5 دفعہ ڈرل کرائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف رخ کرو۔ اور یونٹی آتی ہے جب مقصد ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے۔ جب ہر ایک کا گول ہی فرق ہو، دلچسپی فرق ہو، تو پھر یونٹی نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک کس کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے۔ اور جب سب کا مفاد سانجھا ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر سب ایک ہی طرف رخ کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی جیسے نعمت رسول کی آمد تھی۔ مزید آگے تفصیلات ہیں نعمتوں کی۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے جبریل سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے سنائی، پڑھ کر سنائی، صرف لکھی ہوئی نہیں دے دی۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ جبریل نے جیسے قرآن سنا ویسے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے پہنچایا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جیسے نازل ہو ویسے پڑھنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے۔ اور اس طرح براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جاتا ہے نا۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن، تو جیسے جبریل کو دیا گیا، امین ہے جبریل۔ جبریل کے ساتھ کیا بولتے ہیں آپ؟ جبریل امین، امانت دار، عند ذی العرش مکین، بہت مرتبے والے، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسا ملا ویسا پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رسول امین، صادق اور امین، انہوں نے بھی ویسے ہی پہنچایا۔ تو پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ویسے پڑھنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے، زبر کو زیر کو پیش کرے، یہ خیانت ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے۔ اور تزکیہ کا ایک اور معنی کیا ہے؟ نشو نما کرنا، گرو کرنا۔ یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت بھی کی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے۔ امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کیا کیا؟ پڑھے لکھے بنا دیا۔ یہ نعمت ہے نا، احسان ہے اللہ کا۔ یہاں یہ جو آیت دوبارہ آئی، ابھی تو کچھ دن پہلے گزری تھی، تو آپ سوچ رہے ہوں کہ پھر دوبارہ کیوں آ گئی؟ وہاں ایک اور کانٹیکس میں تھی، یہاں اس کانٹیکس میں تھی کہ یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی، اس کو یاد کرو۔ اور انہی نعمتوں کی کڑی میں پھر ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو عرب جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، ان کو سکھایا۔ کس طرح؟ کتاب کیسے سکھائی؟ لفظاً بھی اور معناً بھی اور عملاً بھی۔ کیسے دی کتاب کی تعلیم؟ لفظ، معنی اور عمل، 3 طریقوں سے۔ آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے بھی دکھایا۔ صرف لیکچرز نہیں دیے بلکہ کام کر کے دکھائے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائی کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہر چیز کو اس کے اپنے اپروپریٹ جگہ پہ رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائی۔ اور ہر چیز میں حکمت۔ اور ایک اور نعمت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر کتنا پتہ چلا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کریے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پڑپڑاتے پرندے کے بارے میں بھی علم دیا۔ جسے آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا اور اپنے پر پڑپڑاتا ہے
تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا نہیں. ہر چیز کے بارے میں ہم کو سکھایا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ غور و فکر سکھایا. اور جب کوئی غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو راہ مل جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو. یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے، یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی. کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، بلائنڈ فیتھ کا کانسیپٹ ختم کیا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا. اور یہ صرف انہیں کو نہیں سکھایا عربوں کو، بلکہ ہمیں بھی سکھایا. کیونکہ اللہ ماں کے پیٹ سے انسان کو سکھا کے نہیں بھیجتا، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. اور دنیا میں آ کے جتنا کچھ بھی سیکھ لے، جب تک قرآن نہ سیکھے علم ادھورا ہے، علم مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سچ پر، حقیقت پر مبنی ہے. اور باقی چیزیں کیا ہیں، ان میں یقینی بات نہیں ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ صرف ایک اوپینین ہے. لیکن قرآن کا حکم کیا، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ان ساری نعمتوں کو پا کے تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. ریممبر می، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اور پھر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے. اذکرونی اذکرکم. اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے. نماز جو ہے فرض بھی، نفل بھی، صلاۃ تسبیح وغیرہ بھی. نماز کے علاوہ ویسے بھی تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان پاک ہوتی ہے. انسان سوائے اس کے کہ ٹوائلٹ میں ہو، ویسے ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا. خواب واک کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. چاہے آپ لیٹے ہوئے، رات سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی، اللہ کو یاد کیجیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے، واش روم میں جانے سے پہلے اور نکل کر آپ یاد کر سکتے ہیں. وہاں اندر نہیں ذکر کریے، وہاں منع ہے. ادروائز آپ کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، کچھ پکا رہے ہو، کھا رہے ہو، دل ہی دل میں زبان سے یاد کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی یاد کرتا ہے، لیکن جو دل سے یاد کرنا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. صرف زبان کی تکرار کافی نہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد آنی چاہیے. سینٹر آف لائف وہی ہونا چاہیے. اور پھر ہمارا عمل بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے. یعنی ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آئے، اللہ یاد آئے. جتنی بھی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، اور خواہ ہم نے وہ مانگی ہیں یا نہیں مانگی. اور رحمت جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی انسان جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا انسان مانگتا ہے اللہ سے اور پھر وہ نعمت اس کو ملتی، تو وہ نعمت جو رحمت ہوتی ہے. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا سب سے انسٹنٹ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے. اگر انسان دل میں یاد کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو دل میں یاد کرتا ہے. اور اگر کوئی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ فرشتوں کی مجلس. اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اور دوستی سے منع کیا گیا ہے، ان کی اطاعت سے منع کیا گیا جو اللہ سے غافل ہو. کیونکہ زیادہ اگر انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو اللہ سے غافل ہو تو اس کا دل بھی کیسے ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی منمانیاں کرنے والوں کے پیچھے مت چلو، اللہ کو یاد کرتے رہو. اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگا. چاہے کوئی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور اگر لوگ نہ سننے کو تیار ہو تو آپ خود کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے کئی بار استغفار کر لیا کرتے تھے. صحابہ گنا کرتے تھے یہ کتنی بار ہو گئی. اور یہ جو الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور انشاءاللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی کیا ہے دراصل اللہ کی یاد ہے. اور ان کلمات کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اب اس کے آلٹرنیٹ بہت سے تلاش کر رکھے. بلیس یو، تھینک یو، اور ایکسکیوز می، او مائی گاش، معلوم نہیں وہ کون ہے، اور اس کو اپنا بنایا ہوا مائی. تو ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس میں شرماتا نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہاں واجب ہے، فذکرونی، حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، تو پھر میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا اور کسی کی نعمت کو مان جانا کہ اس نے دی، اس کا اعتراف کرنا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر زبان جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگتی ہے، پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے۔ تو ذکر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، تو دل سے بھی شکر کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور اللہ بندے کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے۔ دابۃ الشکور کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے وضاحت میں بتایا تھا، دابۃ الشکور وہ جانور ہوتا ہے، وہ گائے ہوتی ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ مجھے کیا ملا، اور ہر وقت رونا رونا اور شکوہ کرنا۔ شکوہ جو ہے شکر کو ختم کر دیتا ہے، شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کمپلینس نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ زیادہ کی کوشش کرے انسان، لیکن جو ملا اس کو مانے کہ یہ ملا ہوا ہے، یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہماری تو قسمت پھوٹی۔ یہ جملے نہیں بولنے چاہیے، جو کچھ ملا ہے اس کو یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔